صدر نشین آج کے تقریب کے اور دوسرے معزز مہمان جو سہ نصیب ہیں جلوہ افروز جناب عامر علی خان صاحب اور میرے کنٹمپریری پروفیسر احمد اللہ خان صاحب اور پروفیسر وہاب خیزر صاحب سائنٹسٹ اینڈ مولانا آزاد کے کی ایڈمنسٹریٹر، اور آج کے جیسا نوشاد صاحب فرمایا گیا ہے مصطفیٰ سروری صاحب جن کے مضامین آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں، جو بڑے قوم کے درد کے ساتھ مضامین طے کر رہے ہیں۔ میں تو پہلے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے بڑے 11th آور میں یہ دعوت نامہ دیا گیا۔ میں جب سننے لوگوں کو لیے آیا تھا، مجھ سے کہا کہ درخواست کی گئی ہے کہ مولانا سچر کمیٹی پر تبصرہ کروں۔ مولانا سچر کمیٹی کے تعلق سے میرا وابستہ یہ رہا ہے کہ فی الحال مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک سینٹر ہے، سینٹر فار سوشل ایکسکلوژن اینڈ انکلوزیو پالیسی، جس کے زیر اہتمام اس سچر کمیٹی کا اردو ٹرانسلیشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور شاید وہ 1 ماہ میں منظر عام پر آ بھی جائے گا۔ فی الحال یہ زبان کے ایڈیٹرز کے پاس تصحیح کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ مولانا آزاد کی طرف سے جلدی ہی شائع ہوگا۔ دوسرا پہلو جو میرا سچر کمیٹی سے تعلق ہے، جب سچر کمیٹی حیدرآباد تشریف لائی تھی تو میں بھی ایک ناچیز پارٹیسپنٹ تھا، جو گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوئی تھی اور حیدرآباد کے مختلف انٹلیکچوئل دانشوروں کو جمع کیا گیا تھا، اور ابو صالح شریف جو اس کے ممبر سیکریٹری ہیں، جو سید حامد جو اس کے ممبر تھے، اور جسٹس سچر کمیٹی اس کے صدر تھے، اور پروفیسر ٹی کے وومین اور بہت سے دوسرے معتمدین جو ممبرز تھے وہ حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے دانشوروں کے مختلف زاویوں سے اس کمیٹی پہ تبصرہ کیا، بحثیں کی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس ملک کا ایک قومی پارٹی کا صدر کرسچن ہے، اس کا وزیر اعظم ایک اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نائب صدر اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا صدر جمہوریہ ایک جینڈر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یو پی اے گورنمنٹ میں ممکن ہو چکا ہے، اور مولانا یہ مسٹر منموہن سنگھ یہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں، بڑے دیانتدار آدمی ہیں، انہیں مسلم مسائل سے کافی درد تھا، اور وہ ابو صالح شریف ان کے بڑے قریبی کلیگ رہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کیوں نہ تیار کیا جائے، کہ مسلمانوں کے بارے میں میں 30 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مکمل ڈیٹا نہیں ہے اور ہم ہوا میں بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی کوشش ہے جو حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، جس کا بجٹ 14 کروڑ تھا، اور اس میں ایسے ایمیننٹ سوشل سائنٹسٹ کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کا سرکاری طور پر ہر ریاستی حکومت کو ایک سرکولر جاری کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے اپنے مواد کو جو ہے اس کمیٹی کے زیر اہتمام روانہ کریں۔ چنانچہ بعض اسٹیٹس نے بڑا اچھا رسپانس دیا، بعض اسٹیٹس نے اس کمیٹی کے بارے میں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کمیٹی کے خط و خال یہ ہیں کہ اس کے 12 چیپٹرز ہیں، اور ان 12 چیپٹرز میں اس کا پس منظر کو بھی ہندوستانی پس منظر کو کور کیا، مسلمانوں کے پس منظر کو کور کیا گیا ہے، سب سے پہلے معاشی پہلو، اور اس کے بعد ان کا ڈیموگرافی آبادی کے تعلق سے، اس کے بعد ان کی تعلیمی حالت، ان کی جو ہے روزگار کی کیفیت، اور یہ رپورٹ ٹوٹل 485 صفحات پہ مکمل ہے، جس میں سے 100 صفحات پہ صرف اشاریاتی ٹیبل ہیں، شماریاتی ٹیبلز ہیں جو بڑے ہی اہم ہیں۔ اور اس سچر کمیٹی کی سب سے بڑی خصوصی یہ ہے کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد یہ بڑی بدبختی رہی کہ 1960 تک ہندوستانی مسلمان ہندوستان کا اپنا وطن نہیں سمجھا، خصوصاً یو پی کے مسلمانوں نے، اور 1960 تک لگاتار پاکستان کو اپنا مستقبل سمجھتے رہے، اور لیکن 1960 اور 70 کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ہماری تقدیر ہندوستان سے ہی جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ پاکستان جانا ختم کر دیا، اور اسی کے بعد اپنی تقدیر کو ہندوستان کے فریم ورک سے جوڑ لیا۔
اس کے بعد ساؤتھ کے مسلمانوں نے تو ہندوستان کو اپنی تقدیر سمجھی اور اسی میں اپنی اسٹرگل کرتے رہے، اور آج اس لیول پہ ضرور ہیں کہ ایک تھیری یہ ہے کہ مسلمان بیکورڈ ہے۔ مسلمان بیکورڈ کے نام پہ بڑے ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری قیادت اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور بیکورڈ پسماندگی کے نام سے اپنی دکانیں سجا رہی ہے۔ اسی لیے ہر رضاکار تنظیمیں کو شعور آ چکا ہے، قوم کو شعور آ چکا ہے، اور قوم یہ چاہ رہی کہ ہم کو کوئی دوسری قوم کے ہاتھ مین اسٹریم کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ بات بڑی ہی خصوصاً حیدرآباد شہر میں جو ایک تعلیمی انقلاب آیا ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ اسی طریقے کا تعلیمی انقلاب شمالی ہندوستان میں بھی ضرور آ رہا ہے، لیکن وہ تعلیمی انقلاب کچھ معاشی سیاسی وجوہات کی وجہ سے بڑا سلو ہے۔ دوسرے سچر کمیٹی کا پہلو، اس سے پہلے بھی رنگناتھ، سب سے پہلے گوپال سنگھ کمیٹی حکومت کی طرف سے قائم ہوئی تھی اور جس میں بڑی اچھی سفارشیں آئی تھیں، لیکن اس کا کوئی خاص عمل آوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دن ایک مباحثہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں رنگناتھ مشرا کمیٹی پر، وہ بھی اس کی سفارشیں بڑی ہی اہم سفارشیں ہیں۔ اور دیکھیے یہ رنگناتھ مشرا کمیٹی اور سچر کمیٹی کے دو قانونی پہلو ہیں۔ رنگناتھ مشرا کمیٹی ڈپارٹمنٹ آف ہوم کی طرف سے قائم کی گئی اور سچر کمیٹی پرائم منسٹر آفس کی طرف سے قائم کی گئی ہے، اس لیے اس کو پارلیمنٹ میں قانونی طور پر پیش کرنے کا اتنا جواز نہیں ہے جتنا مشرا کمیٹی کو ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سچر کمیٹی سے کہ وہ ریزرویشن کے بارے میں یا تحفظات کے بارے میں بڑی طاقتور یا بڑی اسٹرانگ سفارشات کرے گی، لیکن سچر کمیٹی کا کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ ریزرویشن کے بارے میں بالکل سائلنٹ ہے، اور سچر کمیٹی نے بہت سی سفارشات کی ہیں، جس میں سے اہم سفارشیں یہ ہے کہ اس نے برطانیہ کی حکومت کے خطوط پر ایکول اپرچونیٹیز کمیٹیز کی سفارش کی ہے، اور ایکشن کمیٹی رپورٹ نے سب سے پہلے ایکول اپرچونیٹیز کمیشن کو قائم کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سفارش تھی ڈائیورسٹی کمیشن، اس کو بھی حکومت نے قائم کر دیا ہے، اس کے تحت بعض جو ہے میدان پیش کیے گئے۔ دوسرے، حکومت نے ایک واحد وزیر اعظم ہے جس نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ مسلمانوں کا یہاں کے ملک کے مسائل پہ 15% حق ہے، جس پر رائٹس فورسز نے اعلان کیا کہ یہ تو کمیونل بجٹنگ ہے، اور یہ کمیونل بجٹنگ کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ یہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے، پچھڑا ہوا مسلمان ہے، اس کو اتنا ہی حق ہے، وہ ایک ٹیکس پیئر ہے اور اس کو ترقی کے مواقع ملنا چاہیے۔ اسی کے تحت کچھ نہ کچھ جو ہے وسائل مہیا کیا گئے، اس لیے ہماری یونیورسٹی میں بھی کہیں تجاویز حکومت ہند کو پیش کی، اس کے رسپانس میں ہم کو 480 کروڑ روپئے سچر کمیٹی کے اسکیمات روبے میں لانے کے لیے پیش کیے گئے۔ اب دوسری طرف دینی مسائل کی طرف جو اس کو کنٹمپریری سلیبس اور مدرسہ بورڈ کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مدرسہ بورڈ کے جو سرکردہ اراکین ہیں وہ اس کے بڑے سخت مخالف ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر مدرسہ بورڈ قائم ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، ٹرانسپیرنسی آئے گی، کیونکہ بعض لوگ مدرسے کے جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس میں 4% طلبہ جاتے ہیں، لیکن بعض مدارس کا حال اتنا برا ہے کہ اس میں سوائے تغلف اور تصرف کے کچھ نہیں ہے۔ بابا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹا ہے، بیٹے کے بعد نواسا ہے، ایک وراثت چڑھ رہی ہے مدارس کی۔ تو حکومت جو ہے ان کے سلیبس کو، ان کے نصاب کو ماڈرن اور عصری زمانے سے جو ہے جوڑنا چاہتی ہے، اور جس کی بڑی سخت مخالفت ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس سچر کمیٹی میں سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کے بڑے انٹلیکچوئلس کو جمع کیا، لیکن اس میں خواتین کی نمائندگی نہیں تھی، اس پہ بڑا اعتراض کیا۔ لیکن بعد میں نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑی ورکشاپ ہوئی اور ہندوستان کی بڑی بڑی مسلم خواتین کو جمع کیے اور اس کی تجاویز کو بھی پیش کیا گیا۔ یہ سفارشات بہت لمبی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں آئی ہیں ہندوستان میں 60 سال سے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے صرف ایموشنل ایجنڈا دیا، کبھی تعمیری ایجنڈا نہیں دیا۔ ہمیشہ ایموشنل ایجنڈا اور ان معلومات کے، کبھی کمیونل رائٹس کے بارے میں،
کبھی بابری مسجد تو ہمارا ایک قسمت ہو گیا، خیر وہ ایک بہت بڑا واقعہ، لیکن ہماری کوئی قیادت کسی بھی جلسے میں ہو تو وہ اپنا جو ہے تقریر شروع کرتی ہے بابری مسجد۔ ارے میں کہتا ہوں کہ تم میں دم ہے تو 6 دسمبر کو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بابری مسجد تعمیر کیجئے۔ جس نے آپ کو روکا ہے؟ اب تک کے 17 سال میں 1700 مسجد قائم ہو جاتی تھی، لیکن آپ نے جو ہے نگیٹو پہلو کو اپنایا ہے۔ بابری مسجد وہ ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے، اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے ہندوستان میں جو سچر کمیٹی پیش ہوئی تو اس کی جو گونج ہے وہ دیہاتوں اور ڈسٹرکٹ اضلاع میں ہوئی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لاتور ضلع میں ایک بہت بڑا مورچہ نکلا اس کا کہ اس کی سفارشات کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سچر کمیٹی کی سفارشات سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ واقف ہوا اور اس کو حکومت کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیجیے۔ تو یہ بڑی شعور کی بات ہے، اور میں اپنا کیونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ بڑے بڑے ٹائیگر مقررین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور جو بڑی اس پر دسترس رکھتے ہیں، میں ایک شعر پہ جو ہے اپنا کلام یعنی اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ عمر بھر ہم ایک ہی غلطی کرتے رہے، عمر بھر ہم ایک ہی غلطی کرتے رہے، عمر بھر ہم ایک ہی غلطی کرتے رہے، چہرے پہ دھول تھی آئینہ صاف کرتے رہے۔ بہت شکریہ پروفیسر مسعود علی خان صاحب۔ وزیر محفل پروفیسر صاحب نے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شعر کہا۔ شاعر مشرق نے شاید ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے یہ شعر کہا تھا: گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ سچر کمیٹی کا ایک مختصر جائزہ آپ نے پروفیسر مسعود علی خان صاحب سے سماعت کیا۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں جناب جمیل شہزادی صاحب سے کہ وہ یہاں پر مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے باضابطہ روایتی انداز میں وہ جو گلدستے رکھے ہیں وہ یہاں پہنچائیں۔ سب سے پہلے آج کی اس محفل کے صدر جناب مصطفیٰ علی صاحب کو میں نذرانہ گل پیش کرنے کی گزارش کر رہا ہوں پروفیسر ایس اے وہاب قیصر صاحب سے۔ وہ ہماری اس محفل کے صدر جناب مصطفیٰ علی خان صاحب کو مصطفیٰ حسین صاحب کو جذباتی ہو گیا تھا مسعود صاحب کو سنتے ہوئے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب عامر علی خان صاحب سے کہ وہ ہمارے ایک مہمان جو مبصر ہیں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کو نذرانہ گل پیش کریں۔ پروفیسر ایس اے وہاب قیصر صاحب پروفیسر مسعود علی خان صاحب کو نذرانہ گل پیش کریں گے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب سے کہ وہ پروفیسر ایس اے وہاب قیصر صاحب کو نذرانہ گل پیش کریں جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور عامر علی خان صاحب کو بھی جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب نذرانہ گل پیش، ایڈیٹر روزنامہ سیاست کو جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب نذرانہ گل پیش کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسعود علی خان صاحب کو نذرانہ گل پیش نہیں کیا گیا ہے، میں پیش کر چکے ہیں۔ مسعود علی خان صاحب کو نذرانہ گل پیش کریں گے جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب۔ میرا مصطفیٰ علی سروری صاحب، معزز خواتین و حضرات، مجھے آج کی شام یہ کام سپرد کیا گیا ہے کہ میں اس کتاب کے اوپر تبصرہ کروں، اور میری ایک بری عادت یہ ہے کہ جو کام مجھے دیا جاتا ہے اس سے میں ہٹ نہیں سکتا۔ ویسے تو سچر کمیٹی کا عمل ایسا ہے کہ جس میں جتنا کہا جائے کم ہے، اور سچر کمیٹی پہ ہر وہ مسلمان جو ذرا بھی ملی درد رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس سے واقف ہے، پڑھا ہوگا اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ اپنی رائے رکھتا ہے۔ اس خاکسار کو موقع نہ صرف ملا کہ اس سے پڑھنے کا موقع ملا، بلکہ اس کی جو کمیٹی جس کا ذکر مسعود صاحب نے کیا ہے، حیدرآباد جب آئی تھی کمیٹی سچر صاحب کے ساتھ، تو اس کے سامنے جو مختلف لوگ پیش ہوئے تھے اس میں خاکسار بھی تھا۔ میں نے بھی کچھ دستاویزات اور قانونی نکات ان کے سامنے اٹھائے تھے، اس کا بھی حوالہ آپ کو دوں گا کہ کیا میرا ادعا تھا اور کس طرح انہوں نے اس کو لیا۔ اور اس کے بعد اس کمیٹی کی جو ایک سب کمیٹی وقف کمیٹی سے متعلق تھی، اس کا بھی ایک مجھے رکن نامزد کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں مجھے اس سچر کمیٹی کے کام کے سلسلے میں کئی بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ بلکہ جس وقت یہ کمیٹی
پرائم منسٹر کو ہینڈ اوور کی جا رہی تھی اس سے 3 یا 4 دن قبل بھی مجھے 3-4 پیجز کا ایک ریزولوشن، ایک ریکمنڈیشن فیکس کرنا پڑا، جس سے میں ٹائپ بھی نہیں کروا سکا تھا جلدی یا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو اس سچر کمیٹی کے پر تو ایسا جیسا کہا کہ 400 صفحات پہ ہے، اور جس میں 100 صفحات سے زیادہ اس میں انڈیکس دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پر تفصیلی بات کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ اور چونکہ جیسے میں نے کیا کہ مجھے صرف اس کتاب کے اوپر تبصرہ کرنا ہے، اور یہ کتاب مجھے 3-4 دن پہلے ملی تھی، اور ایک چیز قبل اس کے کہ اپنا تبصرات کچھ عنوانات اور کچھ جو مضامین ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں طالبانہ نقطہ نظر سے۔ ایک چیز کی صراحت یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس سچر کمیٹی کا اردو ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑی دنوں میں منظر عام پہ آ جائے گا، لیکن بہت سے واقف ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ خود سچر کمیٹی کی طرف سے آلریڈی شائع ہو چکا ہے، اور اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے جب یہ ریلیز ہوئی تھی کاپی، اس وقت کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں سے متعلق ہے، اور کئی مسلمان ایسے ہیں جو شاید انگریزی سے واقف نہ ہوں گے، اور اقلیتوں کے عام تعلیمی معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے وار فوٹنگ پہ اس کا اردو ترجمہ کیا، اور وہ ضخیم کتاب اردو کا ترجمہ مجھے بھی ملی، اور میرے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، اگر اور ایک کاپی آتی ہے تو وہ بھی بہتر ترجمہ ہوگا، جتنے باتیں ہیں اچھی طریقے سے ان کی ترجمہ، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ترجمے بھی فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی نیشنل یونیورسٹی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں اس میں ان کی ماہرانہ ترجمہ میں جو ان کی صلاحیت ہیں اس میں اور اجاگر ہوں، اور کچھ چیزیں نئے انداز سے پڑھنے، ظاہر جہاں تک فگر اینڈ فیکٹ سے تعلق ہے وہ تو ترجمے میں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو دوسری دیگر معاملات ہیں شاید اس کو اچھی طریقے سے پیش کیا جا سکے۔ سچر کمیٹی ہو یا مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور ایسے سمندر کے تعلق سے اظہار خیال کرنا میری گزارش ہے۔ یہ پنکھا ذرا بند کر دیں، مجھے الرجی ہے اس پنکھے سے پلیز، اور یہ مائک بھی ڈسٹرب کرے گا۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ معزز مصنف نے سچر کمیٹی اور مسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے 51 مضامین اس میں لکھے ہیں، جس میں سے آخری 2 مضامین شائع نہیں ہو سکے، لیکن باقی کے 49 مضامین سیاست کے اخبار میں شائع ہو چکے، اور اس کے تاریخ اشاعت بھی ہر مضمون کے آخر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کئی اس کے مضامین جو اس میں کئی مضامین ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے مسائل سے متعلق ہیں، جس کا سچر کمیٹی سے یا تو راست تعلق نہیں ہے یا ذیلی مسائل ہیں اس میں، اور کچھ اور مصنف نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے، اور جو متعلقہ لوگ ہیں جس میں حس کی کمی ہو گئی ہے، پڑھنے کے باوجود وہ اپنے اطراف کیا حالات ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے بے خبر رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کچھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو ایسے مضامین ظاہر ہے کہ وہ ہر مصنف کو اس کا حق ہے، انہوں نے اس کو لکھا، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو جگانے کی یا باخبر کرنے کی، اویئرنیس لانے کی، آگہی لانے کی کوشش کی ہے۔ ان مضامین پہ تو تبصرہ کرنے کی میرے پاس اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اور دیگر لوگ بھی اس جلسے میں تقریر کرنے والے ہیں، لیکن میں ان مضامین کا جس کا راست تعلق سچر کمیٹی سے اس کے تعلق سے عرض کروں گا کہ یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے، اور میں قبل اس کے میری ایک اور ایک آداب سے ادباً آپ کے سامنے عرض کروں کہ عام طور پہ اگر کوئی تبصرہ کرنے کی بات ہو، یا کسی کی کوئی تہنیت پیش کرنے کی بات ہو، یا کسی کی خصوصاً کتاب کے ریلیز کی بات ہو، تو عام طور پر سبھی لوگ صرف تعریف کے پل باندھا کرتے ہیں، اور وہ تعریف کے پل باندھنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے ناانصافی کرنا ہے، اور خود مصنف سے ناانصافی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں پر یا کمیوں پر نظر نہ ڈالیں اور اس کی طرف اشارہ نہ کریں تعمیراتی انداز سے، چونکہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے نشانہ بنانا ہے، ہدف ہے تنقید بنانا نہیں ہے، بلکہ تنقید کا مقصد یہ ہو کہ اس کے اندر آئندہ اور اس کے اندر کوئی ترقی ہو، اس میں جو کمی اور خصوم رہ گیا ہے اس میں اگر کچھ پورا ہو۔ اس نقطہ نظر سے عام طور پہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہے، لیکن عام طور پہ یہ فرض بنتا ہے مبصر کا کہ وہ سب سے پہلے انصاف کرے اپنی تقریر کے ساتھ، انصاف کرے اس کتاب کے ساتھ، انصاف کرے اس مصنف کے ساتھ جس نے اس کتاب لکھی ہے۔ تو میں جہاں تک اس کتاب کے وہ مضامین کو پڑھا ہوں، میں قابل مصنف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سچر کمیٹی کے حوالے سے بھی بعض اعداد و شمار پیش کر کے مضامین لکھے ہیں، اور ان مضامین میں کئی ایک باتیں ایسی ہیں جس کی روشنی میں آپ سچر کمیٹی کی سفارشات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو سچر کمیٹی جو لوگ نہیں پڑھ سکے ہیں یا ان کے پاس پڑھنے کی فرصت نہ ہو، اگر وہ لوگ بھی اس میں پڑھ لیں تو نہ صرف یہ کہ وہ سچر کمیٹی کی سفارشات کے اہم سفارشات سے، ظاہر کے تمام تو اس میں نہیں آ سکے، اہم سفارشات سے واقف ہو جائیں گے، بلکہ اس کے تعلق سے جو مصنف کی اپنی رائے ہے اور اس رائے کے تعلق سے انہوں نے جو اعداد و شمار یا اس کے تعلق سے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر کتاب کو دیکھا جائے
کہ سچر کمیٹی کے تعلق سے مسلمانوں کے مسائل کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لائق مصنف نے اپنے نقطہ نظر کو مدلل انداز میں پیش کیا. یہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ یہ تقریباً اس رپورٹ کو ہم ایکشن ٹیکن رپورٹ کا درجہ دے سکتے ہیں. عام طور پر جو پارلیمنٹ میں ایکشن ٹیکن رپورٹ ہوتی ہے ہم سمجھے کہ ایکشن ٹیکن نہیں ایکشن ٹو بی ٹیکن آن رپورٹ اس نان سینس کو دے سکتے ہیں, اس لیے کہ کئی چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اس میں اگر وہ ایکشن لیا جائے جس کی طرف مصنف کیا تو اس کو تو پہلے میں اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ ایک ایکشن ٹو بی ٹیکن رپورٹ کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے سچر کمیٹی کی سفارشات کو کس طرح روبہ میں لانا چاہیے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ حضرات یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کے پر عمل پا چکی کہ وہ اس کو کس طرح اس کے پر عمل کیا جائے اور اس کو کس طرح. تو ان 3 لوگوں کے 3 کمیٹیوں کے علاوہ بھی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی, لیکن سب کے ایکشن ٹیکن رپورٹ کی کس طرح عمل لانا چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. یعنی ایک تو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا والا مسئلہ ہے. اس کتاب میں یا سچر کمیٹی میں نشاندہی تو کر دی گئی ہے, لیکن یہ مسائل کی نشاندہی کا حل کیا ہے اور اس کے لیے کس طرح پیش قدمی کی جائے, اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں, اس کے سچر کمیٹی نے خاطر خواہ اس کے پر رقم نہیں تو مصنف نے اس کی طرف کچھ اپنی طرف سے تجاویز پیش کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تجاویز بہت عمدہ تجاویز ہیں. تمام چیزیں آ جائیں لیکن سب کو انہوں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب معاشی کا جائزہ دیکھیے. انہوں نے مانگا تو میں بولا کہ ٹھیک ہے دوپہر تک میں آپ کو تمام کاغذات زیراکس کر کے دیتا ہوں. میں تمام زیراکس کر کے فلیگنگ کر کے ان کو سبمٹ کیا اور سپریم کورٹ کے ان کیسز کا بھی حوالہ دیا. اور سیکرٹری جو تھے ان کو اس کی بھی کاپی میرے تیار تھی, سب ان کے حوالے کیا. میں ایک بات یہاں پر بھی میں چونکا دینے والا انکشاف کی طرح جس طرح ریزرویشن کے تعلق سے بات کی ہے میں آج شاید پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور یہ بات میری نظر میں یہ کمیٹی کے جانے کے بعد پڑی, ورنہ میں یہ کمیٹی کے سامنے پیش کرتا. یہی عنوان کہ جو مشکل ہمارے پاس تھی کہ سماجی طور پر مسلمان پسماندہ ہے یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے مشکل ہو گئی, ہائی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سک رہے, لوگوں کو مطمئن نہیں کر سک رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے پوچھا کہ وہ لیڈی کا بولنا یہ تھا کہ آپ جو کریں میں مطمئن ہوں اس بات سے یقیناً معاشی صورتحال بھی سماجی موقف میں بہت بڑا رول پلے کرتی, لیکن آپ کوئی چیز بتا سکتے ہیں مجھے, اور میرے پاس بدقسمتی کے وقت تھا. لیکن جو چیز میں برسہ برس سے پڑھتا رہا, کئی بار پڑھتا رہا, اس وقت نظر نہیں کی, اب بعد میں نظر پڑی. سپریم کورٹ خود اپنے ایک فیصلے میں یہ بات کہا ہے کہ مسلمانوں کی جو سماجی پسماندگی ہے وہ راس معاشی پسماندگی سے ہے, اور وہ کیس مشہور ترین کیس ہے آپ کا جو ایجوکیشن تعلق ہے انعامدار کیس, جس میں اسلامک اکیڈمی کا کیس, جس کے ذریعے اسلامک اکیڈمی کیس کی سرحد کرنے کے انعامدار کیس آیا. اس میں سپریم کورٹ نے چلتا ہوا ہی مارک کیا. سپریم کورٹ نے کوئی بتایا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ ضروری ہے کہ ایجوکیشن میں جب مسلمان کو ریزرویشن دیا جائے گا تو ان کی معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی, اور اگر ان کی معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی تو ان کا سوشل اسٹیٹس بڑھے گا. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ دی اپیکس کورٹ, دی ہائیسٹ کورٹ آف دی لینڈ نے بھی یہ بات مانی. جو کیڑا انگریز میں دوڑا تھا جس کے لیے مجھے سوال ملا, دیکھا کہ اس